ہمارا چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک جگہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اب مسجد بنانے کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کئی بار کیا ہے کہ ایک آدمی پوری مسجد بنائے تو بھی وہی اجر ہے، اور چند لوگ یا جتنے بھی لوگ مل کر کے مسجد بناتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد بنانے میں آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی تعاون کیا اور آپ کا پیسہ مسجد میں لگا تو گویا آپ مسجد بنانے میں شامل ہو گئے، اور جب مسجد بنانے میں آپ شامل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جو اجر مسجد بنانے والے کو عطا کرتا ہے وہی مشترکہ طور پر کئی لوگ جمع ہو کر کے جب مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو وہی فضیلت عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، ہاں اس میں پھر رضامندی اللہ کی شرط ہے۔ اگر آپ کا مقصد اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پیسہ دے رہا ہوں اور مجھے لوگ مالدار سمجھے یا بڑا سمجھے یا سخی سمجھے، ذرہ برابر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں اگر اللہ کی رضا کے علاوہ آپ کا کوئی دوسرا مقصد اگر اس میں آ گیا تو پھر آپ ایک نہیں اگر 10 مسجد بھی آپ بنا لیں گے تو بھی کوئی اجر آپ کو ملنے والا، لیکن اگر صرف اور صرف رضائے الہی کے خاطر آپ 1 روپیہ بھی اللہ کے گھر میں اگر آپ دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر عطا کرے گا جو مسجد بنانے والے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک نصیحت آموز روایت ہے، حدیث شریف نہیں ہے لیکن کسی بزرگوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی تھا، بہت مالدار تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اسے آثار لگنے لگے کہ اب میں بچوں گا نہیں، تو اس نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو میری اتنی ساری ملکت ہے اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اور مجھے اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب میں بچوں گا نہیں، قضاء الہی کے تحت میرا انتقال کبھی بھی ہو سکتا ہے، تو میرے مرنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ جتنی بھی ملکت پراپرٹی ہے اس کو مسجد اور مدرسہ میں آپ لوگ لے لینا۔ اب گاؤں میں چرچا ہونے لگا، یار یہ تو کتنا بڑا سخی ہے جس میں ساری پراپرٹی اللہ کے نام پہ دے دی، مسجد میں مدرسے میں دے دی۔ پھر اس کا چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد پھر کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا تھا، جنت کا جو حصہ ہوتا ہے باغیچہ، اس میں ایسے گھوم رہا تھا، تو اس خواب میں دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ یار دیکھو آپ نے اپنی دولت مسجد میں دے دی، مدرسے میں دے دی، تو اللہ نے آپ کو جنت میں مقام عطا فرمایا۔ تو وہ آدمی جواب دیتا ہے کہ جو پراپرٹی میں نے لوگوں کو جمع کر کے، دیکھیں نیت، مقصد اور رضا کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو، اس آدمی نے کہا کہ دیکھو میں نے جو پراپرٹی اور جو میری ملکت لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے بول کر کے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دینا، تو اس کا اجر تو اللہ نے مجھے دنیا ہی میں دے دیا، اور وہ اجر یہ تھا کہ لوگ میری تعریف کرنے لگے۔ تو کہا پھر یہ جنت آپ کو کیسے ملی؟ کیا وہ سخاوت کی وجہ سے نہیں ہے؟ تو آدمی جواب دیتا ہے نہیں، وہ سخاوت نہیں،
کتنی بڑی سخاوت ہے، پوری پراپرٹی مسجد مدرسے میں دی، لیکن وہ آدمی جواب کیا دیتا ہے؟ اس کا بدلہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ نے ایسا کون سا کام کیا؟ تو کہا کام یہ ہے کہ ایک مرتبہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگ گرمیوں کے تھپیڑوں کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں گھسے ہوئے تھے، اور میں اپنے گھر کی چوکھٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک مانگنے والا سائل آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ دے دو۔ تو اس وقت گاؤں میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھ رہا، میں جانتا تھا، لینے والا جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اور اس دن اس نے سوال کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ دے دو، بس میری اتنی خواہش۔ تو اس دن میں نے 1 روپیہ، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اور صرف میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا۔ تو میں نے وہ جو 1 روپیہ دیا، اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ 1 روپیے کی جزا میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ تو یہ نیت، مقصد اور رضا، یہ تینوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بہت سارے لوگ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام لکھا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، حالانکہ ہمارا ذہن تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کی بارگاہ میں دیتے وہ ہمارے نام لکھوانے یا پڑھنے یا بولنے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ 10 ہاتھوں کے ذریعہ بھی اگر بھجوا دو گے تو اس کو تو پتا ہے کہ یہ حقیقی رقم کہاں سے آئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ وہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ایک کو دو، پھر اس نے دوسرے کو دیا، دوسرے نے تیسرے کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو، یہاں تک کہ 10 ہاتھوں میں ہوتے ہوئے اگر وہ پیسہ مسجد میں آتا ہے نا، تو اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس کا حقیقی مالک کون ہے، وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ اور اس کی بارگاہ میں یہ تو ہم اور آپ انسان غلطی کر سکتے ہیں کہ بھئی مجھے حافظ صاحب نے دیا تو میں نے آپ کو کہہ دیا بھئی دیکھو یہ پیسہ حافظ صاحب نے دیا ہے، لیکن انہوں نے دیا نہیں ہے، کسی اور نے دیا ہوگا۔ تو یہ غلطیاں اور یہ غلط فہمیاں ہم سے ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کو تو سب پتہ ہے کون دے رہا ہے، کب دے رہا ہے، کس نیت سے دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تو اس لیے مسجد اللہ کی رضا، اس میں رضا یہ شرط ہے۔ اگر رضا نہیں ہے، پھر کوئی بھی آپ کا بڑا مقصد ہے تو آپ ایک نے ایسے کتنی بھی مسجدوں میں آپ شرکت کر لیں، اس کا کوئی اجر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے خالی آپ ایک اینٹ لگوا دو، اللہ اس کو آپ کا وہ اجر عطا فرمائے گا کہ آپ دنیا میں ایک مسجد بنانے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور اس کا اجر یہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کا ایک گھر بنائے گا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی مسجد جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو کرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجدیں بناؤ۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ مسجدیں بناؤ اور ان سے کوڑا کرکٹ بھی صاف کرو۔ اور آج ہم اس چیز سے بھاگتے، کہیں کچرا ہو مسجد میں تو لینے میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا وہ سمجھتے ہیں میں کچرا اٹھاؤں، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے، میں مت دیکھو، آپ یہ دیکھو کہ کہاں کھڑے ہو آپ میں مت دیکھو کہ میں کون ہوں، میں مفتی صاحب ہوں، یہاں کا امام ہوں، کچرا میں اٹھاؤں، میں نہیں، آپ ہے کہاں آپ وہ دیکھیں، یہ محل کس کا ہے آپ وہ دیکھیں، یہ کس کا گھر ہے آپ وہ دیکھیں۔ آج ہم کسی بڑے آدمی کے وہاں جاتے ہیں، تھوڑا سا فالٹ دیکھتے ہیں تو اس وقت نہیں دیکھتے کہ ہم ٹائی وائے کوٹ ووٹ پہنا ہے، بلکہ وہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے، پردہ ٹھیک کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن یہ تو اللہ کا گھر ہے جہاں سے ہر چیز ہم کو ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ مسجدیں بناؤ اور ان سے یعنی مسجدوں سے کوڑا کرکٹ صاف کرو، کچرا اگر کہیں نظر آئے صاف کرو، کیونکہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ایک جگہ تو ایک بزرگ نے ایسا لکھا ہے کہ جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں رضا الہی کے لیے، ہر جگہ رضا الہی اول ہے،
سرکار بزرگان دین فرماتے کہ جو لوگ مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں اس صفائی کے بدلے میں روشنی پیدا فرمائے گا۔ اور وہ روشنی کون سی پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو ہم اندھیرا ہوتا ہے لائٹ کرتے وہ والی روشنی نہیں۔ قبر میں جب آپ جاؤ گے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہاں بندوں کو وحشت محسوس ہوگی۔ کیا محسوس ہوگی؟ اور وحشت کس کو کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں؟ کہ جب ہم گھر پورا بند کر دے اور اندر ہم سوئے ہو اور لائٹ جب چلی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کیسی وحشت ہوتی ہے۔ ہم دروازے کھول دیتے، کھڑکیاں کھول دیتے اور پھر بہت سارے ہاہو کرنے لگ جائے، اس کو بولتے وحشت۔ اور وحشت کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ ڈر، آپ کو ڈر محسوس۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر کی ہم ساری لائٹیں بند کر بالکل اندھیر، سب کو نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو جب بہت لائٹ آپ بالکل بند کر دیں اندھیرا تو کئی لوگوں کو ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، کہیں بند ہو گئے، ایک عجیب سی کیفیت، ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں وحشت۔ اور قبر میں، قبر کی کیفیت تو آپ جانتے ہو نا، حالات پتہ نہیں ہے لیکن اس کی سچویشن تو پتہ ہے نا کہ بھئی کھڈا ہوتا ہے گہرا، اس میں مردے کو کفن میں باندھ کر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اوپر پتھر یا لکڑے رکھ دیے جاتے ہیں جہاں جو طریقہ، اور پھر اس کے اوپر پلاسٹک اور اس کے اوپر پھر مٹی، اور وہ بھی مٹی گیلی کر کے اس کو برابر دبا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی ہوا اور سوراخ کی کوئی گنجائش نہیں۔ حالانکہ وہ کرنے کا مقصد وہ نہیں ہے جو ڈوچا کیا بولتے ہیں یہاں پہ، ڈوما، لوچا، وہ لوچا جو مارتے اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو روشنی سے محروم کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے مارا جاتا ہے کہ تو کوئی فٹنگ ہو جائے اور کوئی جانور وغیرہ آ کر کے اس قبروں کو کھودے نہ، اور کسی بھی طریقے کی کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو اوپر سے وہ پلاسٹک وغیرہ جو ڈالتے ہیں، لکڑے وغیرہ کرتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہ ہو اس لیے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ ڈوچا وغیرہ مار دیں گے تو ذرا سا بھی سوراخ ہوگا وہ بھی بند ہو جائے گا، برابر؟ ڈوچا مارنے کا مقصد جو عام طور پہ حالانکہ قبر میں یہ مقصد نہیں کہ آپ کو روشنی نہ آئے، لیکن اب جب اتنی سچویشن ہوگی اور اندر مردہ ہوگا تو اس کو کتنی وحشت ہوگی آپ اندازہ لگاؤ، کیسی وحشت ہوگی۔ اور ڈراؤنا ماحول، میرے آقا نے خود فرمایا کہ قبر تو ایک اندھیری جگہ کا نام ہے، اب وہاں ایسی وحشت ہوگی تو اس وحشت میں اور اس ڈراؤنے ماحول میں بزرگان دین فرماتے کہ جنہوں نے مسجدوں کی صفائی کی ہوگی اللہ ان کو اس ماحول میں سکون اور چین کی روشنی عطا فرمائے گا۔ کیا کہ سکون اور چین کی۔ حالانکہ اگر آپ نیک اعمال بھی کر کے جائیں گے تو آقا کا فرمان ہے کہ جو لوگ اچھے اعمال کر کے قبر میں جاتے ہیں وہ اعمال کی وجہ سے بھی اللہ ان کی قبر میں روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا مسجدیں بناؤ اور ان سے کوڑا کرکٹ صاف کرو، کیونکہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد بنانا اور مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی اس کی رضا اور بندوں کے راحت کے لیے کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا کرتا ہے۔ بھئی جیسے ہم بڑے آدمی کے وہاں جاتے ہیں اور کچھ فنکشن ہوتا ہے تو ہم پہلے سے ہمارا ایک ذہن بنتا ہے، پورا دماغ تیار ہوتا ہے کہ آج کھانے میں کیا ہوگا، کس طریقے کا ٹیبل ہوگا، کس طریقے کی ڈش ہوگی، ایک ہمارا ذہن بنتا ہے کہ میں ہاں فلاں صاحب کے گھر ہے بہت اچھا ہوگا، بہت کیونکہ پیسہ ہے ان کے پاس، ہر اعتبار سے اچھا ہوگا۔ تو جب ایک نارمل آدمی انسان ہے جو کوئی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ خود محتاج ہے، جب ایک اس کے پاس تھوڑی سی رقم ہوتی ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کا اندازہ پہلے سے لگاتے، اور یہاں میرے آقا فرماتے اللہ تعالیٰ مسجد بنانے والے کو اور مسجد کو صاف کرنے والے کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کی شان تو کیسے آپ کو پتا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندے کو جب اپنی شان کے مطابق نوازے گا تو وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قدر
نوازے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔